میں بھی عجیب ایک 8 اور ملزمان ہیں، جس میں ملک ریاض، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی اور لوگ بھی ہیں جو کہ مفرور ہیں اس کیس میں۔ تو وہ صرف بی بی اور عمران خان ہی صرف اس میں، بی بی تو نہیں ہے گرفتار اس میں، لیکن عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو ان کی ضمانت کی درخواست تھی۔ وہ بھی عجیب ایک مذاق ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے مذاق کم ہی ہوتے ہیں کہ حسن نواز، محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند، ون ہائیڈ پارک وہاں بیچتے ہیں جو ملک ریاض کو 50 ارب روپے میں، اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ دسمبر 2018 میں اس پہ چوکنا ہوتی ہے، اور وہ 2002 کا ان کا ایکٹ ہے، اس کے تحت وہ جو ہے اس ایسٹ، اس کو اکاؤنٹ کو فریز کرتی ہے عدالت کے حکم کے تحت، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے تحت سول جورسڈکشن میں وہ اس کو فریز کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں تو 140 ملین پاؤنڈ اور وہ جو ہے اس میں ٹوٹل یہ کرتے ہیں، اس کو وہ فریز کرتے ہیں۔ وہ اکاؤنٹ ان کا پایا گیا ملک ریاض صاحب کا لندن میں۔ اور اس کے بعد جب ون ہائیڈ پارک جو پراپرٹی حسن نواز نے خریدی تھی، اس کو بھی انہوں نے ساتھ فریز کیا، اور اس کی 50 جو ہے ملین گریٹ برٹن پاؤنڈ وہ قیمت اسیس ہوئی، اور ٹوٹل اس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کا وہاں پایا گیا، وہ نیشنل جو ایجنسی ہے، کرائمز ایجنسی یو کے کی، انہوں نے اس کو میجسٹریٹ کے حکم کے تحت فریز کیا۔ اس پر ملک ریاض کے درمیان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور وہ کیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت جو ان کے قانون کے تابع جو سول جورسڈکشن میں ہوا، اس میں وہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ پاکستان جو ہے 190 ملین پاؤنڈ بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ یہاں کی نیشنل ہماری جو یہ جو ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد صاحب، وہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہوا، اور وہ اس چیز میں جب فریق بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ پاکستان جائے گا۔ اور وہ چنانچہ ان کے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، رجسٹرار جس کو مینٹین کر رہا تھا نیشنل بینک میں، وہ پیسہ اس میں آیا۔ اب اس میں نہ تو کوئی محترم عمران خان صاحب کا کوئی دور نزدیک کا کوئی واسطہ تھا، نہ اس میں کوئی پیسے حکومت پاکستان کے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے۔ یہ ملک ریاض کس طرح لے کر گیا، کیوں کر لے کر گیا، حسن نواز کو اس نے 50 ارب روپیہ دیا اس کے ون ہائیڈ پارک کے افزانے میں، نہ تو کسی نے نواز شریف کو پوچھا، نہ حسن نواز کو پوچھا۔ ملک ریاض صاحب بھی آج تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کا بیٹا بھی گرفتار نہیں ہوا، بیٹی بھی گرفتار نہیں ہوئی، بہو جن کے نام کے اکاؤنٹس تھے، جن کے پیسے وہاں اسٹیش کیے گئے تھے، اور جن کو جو ہے فریز کیا گیا تھا نیشنل کرائمز ایجنسی نے ویسٹ منسٹر کے میجسٹریٹ کے حکم کے تحت، وہاں ان کے ایگریمنٹ کے تحت ڈی فریز کروایا گیا وہاں اکاؤنٹ۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی توسط سے ملک ریاض اور ان کے درمیان جب معاہدہ ہوا، وہ ڈی فریز ہو کر اکاؤنٹ واگزار کر کے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو کر رجسٹرار نیشنل بینک جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، اس میں پیسے آ گئے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ جس کا شہزاد ہیڈ کر رہا تھا، اس نے یہی سمری ایک پیش کی، اور اس نے کابینٹ کے سامنے وہ پرپوز کیا کہ اس طریقے سے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، نیشنل کرائمز ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان۔
اس ایگریمنٹ کے ذریعے یہ پیسہ اس طریقے سے آیا ہے. اور اس میں جو ہے نیب نے بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے 190 پاؤنڈ جو ہے ریکور کر لیا ہے, اور اس نے اپنی کارکردگی دکھائی, اس میں جو ہے اپنی جبلت دکھائی, حالانکہ نیب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا, اس لیے کہ یہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کی اس قانون کے تحت اور ملک ریاض کے درمیان ایک سول ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ پیسہ واپس آتا ہے. اب کابینہ میں انہوں نے وہ ایگریمنٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا ان کے قانون کے تحت اس ایگریمنٹ کو جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ان کے قانون کے تحت تا وقت کہ فریقین, اور فریقین کون تھے اس میں؟ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ تھی اور ملک ریاض تھے جن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. تو ان کی کنسنٹ کے بغیر اس کو جو ہے وہ ڈی فریز نہیں کیا جاتا تھا. یہ ریاستی آداب اور قوانین کے تحت ہے. تو کابینہ میں وہ پیش کیا گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کے درمیان ہو گیا. 190 ملین پاؤنڈ چونکہ پاکستان میں آ گیا ہے, بھلے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, تو چلیں کیبنٹ نے متفقہ طور پر اس کی اپروول دے کر اور اس کو جو ہے انہوں نے کریڈٹ کر دیا. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ملک ریاض نے ایک 458 کنال سہاوے میں جو زمین میرے خیال میں وہاں کوڑیوں کے شاید حساب سے بکتی ہوگی, بہرکیف اس نے ایک ڈونیشن دی کہ اس نے کہا چیریٹی کے لیے اس کو میں اگر یونیورسٹی بنا کر اس کو جو ہے بچوں کی تعلیمی افزائش کے لیے خرچ ہوتا ہے تو اس نے وہ رقبہ دیا. پھر ایک ایگریمنٹ ہوا جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنایا. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو بھی نہ صرف وہ زمین دی ملک ریاض نے بلکہ اس کی کنسٹرکشن بھی کی, اور آج یونیورسٹی وہ فنکشنل ہے الحمدللہ. پھر وہ جو ٹرسٹ رجسٹر ہوا اس میں ٹرسٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اس کے چیف ہیڈ ہوں گے, بشرا بی بی اس میں ٹرسٹی ہے, ون آف دا ٹرسٹی ہے, اور پہلے ظہیر الدین بابر صاحب تھے جنہوں نے رجسٹر کروایا تھا, ڈاکٹر بابر صاحب, تو وہ بھی اس کے ممبر تھے اور انہوں نے اس ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا. اس میں جو ڈونیشنز آئیں اور اس کا بھی باقاعدہ ایگریمنٹس لکھے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں کہ یہ ٹرسٹ نہ تو ٹرسٹی ایک دھیلا اس میں سے نکال سکتا ہے یا اپنے مفاد میں استعمال کر سکتا ہے, نہ اپنے کسی عزیز و اقارب کو اس میں جو ہے مفاد دے سکتا ہے یا ملازم رکھ سکتا ہے. چنانچہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کو رجسٹر کروایا گیا. اس کی رجسٹریشن کی فارمیلٹیز کے لیے کچھ ایسے لوازمات تھے جو 15 ملین وہ بھی جو ہے داخل کیے گئے, اور آج الحمدللہ وہ ایک یونیورسٹی فعال ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے. اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو یہ جو ہے ٹرسٹ کے نام پر یہ ان کو شاید دین کی گئی ہے, اس لیے کہ وہ 190 ملین جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, جو ملک ریاض کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک پینلٹی